اگلا سال صدارتی انتخابات کا سال ہے۔ رائے عامہ کے بعض حالیہ جائزوں کے مطابق صدر بائیڈن کی مقبولیت میں کمی نوٹ کی گئی ہے۔ امریکی چینل NBC کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 کے صدارتی انتخاب میں صدر بائیڈن کی کامیابی میں امریکی مسلمانوں کے ووٹ نے بعض بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 2017 میں امریکہ میں تقریباً 35 لاکھ مسلمان تھے، جو کہ امریکی آبادی کا تقریباً 1.1% بنتے ہیں، لیکن گزشتہ 7 سالوں میں یہ تعداد بڑھی ہے۔ اس ہفتے ڈیموکریٹک پارٹی کے مسلم حامیوں پر مشتمل نیشنل مسلم ڈیموکریٹک کونسل نے صدر بائیڈن کو لکھے ایک خط میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کونسل میں مشیگن، اوہایو، پینسلوینیا جیسی امریکی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے رہنما بھی شامل ہیں، جہاں ڈیموکریٹک پارٹی کو سخت انتخابی مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم 2020 کے انتخابات کے لحاظ سے دیکھیں تو NBC کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاستوں ایریزونا، جارجیا، وسکونسن، مشیگن، منیسوٹا، اوہایو اور پینسلوینیا میں مسلمانوں کے ووٹ بہت اہم تھے۔ مثلاً صدر بائیڈن ایریزونا میں صرف 10,500 ووٹوں سے جیتے۔ اس کے علاوہ جارجیا میں، جہاں مسلم آبادی تقریباً 1.25 لاکھ ہے، بائیڈن کے جیتنے کا مارجن صرف 12,000 تھا۔ امریکی ریاست وسکونسن میں 68,000 سے زائد مسلمان بستے ہیں اور یہاں بھی صدر بائیڈن نے 2020 کا الیکشن صرف 21,000 ووٹوں سے جیتا۔ مشیگن کی ریاست مسلم آبادی کے لحاظ سے بہت اہم ریاست سمجھی جاتی ہے، جہاں 2,40,000 سے زیادہ مسلمان آبادی ہے اور بائیڈن کی جیت کا مارجن وہاں تقریباً 1.5 لاکھ تھا۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں 81,000 ووٹوں کے فرق سے صدر بائیڈن نے انتخاب جیتا تھا اور یہاں تقریباً 1.5 لاکھ مسلمان بستے ہیں۔ کانٹے دار مقابلے والی ان سبھی امریکی ریاستوں میں مسلمانوں کا ووٹ کسی بھی پارٹی کی جیت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ 2020 کے انتخابات میں ایسوسی ایٹڈ پریس کے ایک پول کے مطابق امریکہ میں رہنے والے 64% مسلمانوں نے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا تھا۔ عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کرائے گئے حالیہ پولز میں عرب نژاد امریکیوں میں صدر بائیڈن کی حمایت کم ہو کر 17% تک آ چکی ہے۔